آج کے درس میں رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں، تو اس مناسبت سے ہمیں رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ ہم علم اور بصیرت کی بنیاد پر رمضان المبارک میں عظیم الشان عبادت ادا کر سکیں۔ تو آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ رمضان کا روزہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، کن لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا درس اس موضوع پر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا حکم کیا ہے، رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھے، سوال کرے کہ اسلام میں رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک لفظ میں اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک لفظ میں صحیح ہے، لیکن صرف ایک لفظ بولیے۔ یہ اس کا مقام ہوا، یہ درجہ ہوا۔ اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حکم پوچھا جائے تو 5 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اسلام کا 5 میں سے ایک ہوتا ہے: واجب اور مستحب، مباح، مکروہ، حرام۔ ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کوئی بھی چیز اسلام میں یا تو واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے۔ ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا، یاد رکھیں۔ تو رمضان کا روزہ کیا ہے؟ واجب، فرض کے معنی میں۔ واجب مینس فرض، اور مستحب مینس مندوب، مسنون۔ کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور واجب یا فرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کیے تو گناہ ہوگا۔ تو واجب اور فرض ہو گیا، اور مستحب ہو گیا، مندوب، مکروہ یعنی اسے کرنا ناپسندیدہ، نہیں کرنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ، ناپسندیدہ۔ اور اچھا، اس سے پہلے مباح تھا، مکروہ سے پہلے مباح۔ مباح کہتے ہیں جائز، کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ ہم کریں یا نہ کریں برابر ہے، نہ کرنے سے کوئی ثواب ہوگا اور نہ کرنے سے کوئی گناہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مباح، جائز۔ ٹھیک ہے، اور 5واں کیا ہے؟ حرام، محرم، مطلب ناجائز ہے ایسا کرنا، کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو سمجھ گئے 5۔ آپ لوگ شانتی سے بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، کلاس چل رہی ہے، یا پھر باہر چلے جائیں۔ اگر کھیلنا ہے تو باہر چلے جائیں، اگر گھومنا ہے، مزے کرنا ہے تو باہر جائیں، نہیں تو یہاں سکون سے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں احکام تکلیفیہ۔ فقہ میں، فقہا کے یہاں یہ جو 5 حکم ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ۔ حکم تکلیفی یعنی بندہ شریعت کا مکلف ہے، پابند ہے کسی حکم کا، تو کس طور پر پابند ہے؟ کیا اس پر یہ واجب ہے، فرض ہے، یا اس کے لیے کیا ہے، یہ مستحب ہے، مندوب ہے، مسنون ہے، یا یہ کہ اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے، یا یہ کہ اس کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یا یہ کہ اس پر حرام ہے، ناجائز ہے۔ انہی 5 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ تو رمضان کا روزہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، یا مستحب ہے، مندوب ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ واجب، فرض۔ اس کو واجب کہیں یا فرض کہیں، ایک ہی معنی ہے۔
تو رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، واجب ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کون سے روزے مراد ہیں؟ شعبان کا روزہ، محرم کا روزہ، عرفہ کا روزہ، اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی کوئی دوسرا روزہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی سورہ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی باتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جس کو بھی یہ رمضان کا مہینہ ملے، جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے؟ تو دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ کس مہینے کے روزے رکھنے فرض ہے۔ ایک آیت میں صرف یہ ہے کہ روزے فرض ہیں، اور دوسری آیت میں کیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ رکھیں گے تو اجر اور ثواب ملے گا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ حدیث جبریل مشہور ہے، جبریل علیہ السلام والی حدیث، جس میں جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، ہے نا؟ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کا کیا مطلب ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نمبر 1 ہوا اسلام میں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نمبر 2۔ اور نمبر 3 وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور نمبر 4 وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، اور 5واں أَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر طاقت ہے تم کو، استطاعت ہے تو پھر حج کرو۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو اس میں ان ارکان میں سے چوتھے نمبر پر کس چیز کا ذکر ہوا؟ رمضان کے روزے کا ذکر ہوا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ بلکہ صرف فرض اور واجب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ فرائض و واجبات تو بہت سارے ہیں اسلام میں، صرف 5 ہی نہیں ہیں، صرف توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج، صرف یہی 5 چیز فرض اور واجب نہیں، اور بھی ہیں فرائض و واجبات۔ لیکن ان میں ان 5 فرائض کی اہمیت یہ ہے کہ یہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہے اسلام کا۔ یہ 5 ارکان جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک رکن، پلر، ستون اگر ڈھہ گیا تو عمارت قائم نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے نا؟ اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور زکوٰۃ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا، وحج البیت اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جس کے پاس اس کی استطاعت ہو۔ تو اس حدیث میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کا بیان آیا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اور ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ رمضان کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال بشیر بھائی، رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، احسنت، ماشاءاللہ۔ عبدالاحد بھائی، رمضان کے روزے کا کیا درجہ ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں؟ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جی ماشاءاللہ۔ ایک صاحب فوٹو لے لیجیے ذرا سا پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا قائل نہیں ہے، وہ رمضان کے روزے پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اس بات کا انکاری ہے کہ اسلام میں روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ اس کا انکار کرتا، نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، واجب ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، اس کا انکار کر رہا ہے، اسلام کے ایک اہم بنیاد کا انکار کر رہا ہے، لہذا حکم یہ ہے کہ یہ انکار کرنا کفر ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ فرض نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمومی حکم لگایا جائے گا کہ جو رمضان کے روزے کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام میں سے نہیں ہے تو وہ کافر ہے، عمومی حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ صرف فوٹو لیجیے گا، ویڈیو نہیں، ہاں، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی بنیاد کا انکار کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے جانا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جی وہ پیچھے سے بھی ایک لے لیجیے۔ اور یہ صرف رمضان کے روزے کی بارے بات نہیں، 5 میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کافر۔ یہ عمومی حکم لگے گا، ٹھیک ہے، کہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن کوئی بندہ ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے رمضان کا، اور وہ کہتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، اس کا نام مثال کے طور پر زید ہے، یہ خبر آپ کو معلوم ہوئی، مجھے معلوم ہوئی، تو کیا میں اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید کافر ہو گیا، زید اسلام سے خارج ہو گیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں، کہتے ہیں یہ خصوصی حکم ہوا، یہ حکم خاص ہوا فرد معین پر، لہٰذا اتنی جلدی اس کو کافر ہم قرار نہیں دیں گے۔ کافر کہنے کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں، انہیں پار کرنے ہوں گے، انہیں اس کو بلایا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ڈاؤٹس ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے تم کو، کیا شک شبہ ہے اس بارے میں، تو سب کچھ اس کے سامنے واضح کلیئر کیا جائے گا، تفصیل بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تب پھر اس پر فتویٰ لگے گا، حکم لگے گا۔ ہر کوئی نہیں لگا سکتا، یہ جو علماء کرام ہیں، بڑے بڑے کبار علماء، وہ لگائیں گے، جو ولی امر ہیں ان کا یہ کام ہے، ہم آپ نہیں۔ اگر کبار علماء کی طرف سے فتویٰ مل گیا ہے، کبار علماء کی طرف سے، تو پھر ہم اس کو نقل کر سکتے ہیں،
کاپی کر سکتے ہیں بس، لیکن اپنی طرف سے حکم صادر نہیں کر سکتے، فتویٰ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک دوسرا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مانتا ہوں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ کھلم کھلا وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور جب اس کو کہو روزہ رکھنے کے لیے تو کہتا ہے ٹھیک ہے روزہ ہے اسلام میں مانتا ہوں، لیکن سستی ہے، غفلت ہے، کاہلی ہے، یا ڈیوٹی پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، یا مجھ سے نہیں ہو پاتا، یہ وہ دس ڈیٹ. اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا؟ کیوں؟ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ پچھلے والے شخص میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ اس نے بھی روزہ نہیں رکھا، اس نے بھی نہیں رکھا. ہاں، وہ اقراری ہے اور یہ انکاری ہے. وہ مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے رمضان کے روزے پر، لیکن یہ ہے نا، یہ ایمان رکھتا ہے اور وہ ایمان ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے سامنے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن ایمان ہے، تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، فاسق ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کافر اس کو نہیں کہہ سکتے اور اسلام سے خارج اس کو نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم بھوکے پیاسے رہیں. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے لیے حکمت ہے. لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، اس کے ذریعے سے ہم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم حکمت ہے اس کے اندر. اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کیا ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں، آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمارا ایکشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، کیا ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ایک مسلم اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مسلم اللہ کا حکم آتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، جبکہ کافر اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا. تو اللہ کا جو بھی حکم ہے نا، وہ ایک آزمائش ہے، اختبار ہے، امتحان ہے. اس پر ہم نے عمل کیا تو ٹھیک ہے، نہیں عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اس کی سزا دے گا. اور کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ بہت ساری حکمتیں ہیں. روزہ رکھنے سے جو شہوانیت ہے، جو خواہش نفس ہے، اس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ پورے سال بھر میں ایک مہینہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی اثر ہوتا ہے. انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ قابو میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے، شہوت اور خواہش. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے تو وہ شادی کرے، روزہ رکھے، شادی کرے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو شادی کرنے کی طاقت ہے تو وہ شادی کرے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس لیے کہ روزہ رکھنے سے نگاہیں پست ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. روزہ آدمی رکھتا ہے تو روزے کی حفاظت کرتا ہے نا. جتنی فکر روزہ رکھنے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ فکر روزہ کو محفوظ کرنے کی ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے نماز باطل ہو جائے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کھا سکتے ہیں نماز میں؟ پی سکتے ہیں؟ کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی. تو جس طرح سے ہمیں نماز کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ فکر، اسی طرح کی فکر روزے کی بھی ہونی چاہیے. جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. تو جب آدمی روزے دار ہوتا ہے تو گناہ سے دور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے، مشاہد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا سے بڑا گناہ گار بھی رمضان جب آتا ہے تو صوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے، برائیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے، شراب پینا چھوڑ دیتا ہے. کہ اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نظر نیچی رہتی ہے، نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ چاہ کر بھی انسان رمضان میں جو ہے نا برائی کا کام، فحاشی اور بہائی کا کام نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا روزہ اسے منع کرتا ہے، اس کی یہ عبادت اسے روکتی ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ شادی کرنے کا یہ فائدہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ نگاہ نیچی ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جس کو شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ کون سی استطاعت نہیں ہے؟ جسمانی یا مالی؟ مالی، ورنہ جسمانی یعنی اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے؟ وہ روزہ رکھ کے۔ جسمانی استطاعت ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، تو اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی خواہش اور شہوت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہے، کنٹرول میں رہتی ہے، کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ ہے روزہ رکھنے کا۔ تو شادی کرنے کا بھی اپنا فائدہ اور روزہ رکھنے کا بھی اپنا فائدہ۔ شادی کرنے سے بھی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے نا، اور روزہ رکھنے سے بھی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے زمانے میں دیکھتے ہوں گے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں ڈھال، تلوار سے دشمن پہ حملہ کرنا اور ڈھال سے دشمن کے حملہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ یہ جہنم سے بھی بچاتی ہے یہ عبادت، اور برائیوں اور گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں، ہے نا، کتنی عظیم نعمتیں ہیں، انسان کے پاس سامنے یہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں پھر بھی نہیں کھاتا پیتا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کھانے پینے کی کتنی کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی احساس اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پورے سال بھر میں ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اور کتنے ہی ایسے غربا اور مساکین ہیں جو سال بھر اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھی طرح سے انہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ تو احساس ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، ان کا تعاون کرنا، صدقات و خیرات سے ان کو نوازنا، ہے نا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں رمضان کے روزے کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس کے بعد روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزہ مینس، روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا ہم کہہ لیں صوم، عربی میں روزہ کو کیا کہتے ہیں؟ صوم یا صیام۔ تو صوم کا معنی کیا ہے؟ صیام کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ عربی زبان میں لفظ صوم یا صیام کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، رک جانا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں، صیام کہتے ہیں، رک جانے کو۔ اور شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں صوم کا یا صیام کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں صوم کا معنی ہوا رک جانا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز سے بھی رک جانا یہ صوم ہے، عربی میں صیام کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں صیام کا کیا معنی ہے، صوم کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر، ٹھیک ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، فجر کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ سمجھ گئے؟ صوم یا صیام کا مطلب یہ ہوا شریعت اسلامیہ میں۔ کن چیزوں سے رکنا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے، اور ان تمام چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کب سے کب تک رکنا ہے؟
طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک. کس مقصد سے رکنا ہے؟ کس نیت سے رکنا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت، یہ ہے روزہ. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس وقت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وقت کا خیال نہیں رکھتا ہے روزہ رکھنے میں، وقت کیا ہے؟ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس ٹائم ٹیبل سے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو. اور یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی، کھانا پینا اور ہم بستری، ان چیزوں سے نہیں رکتا ہے یا ان میں سے کسی ایک چیز سے نہیں رکتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ٹائم ٹیبل کا بھی خیال رکھتا ہے اور ان چیزوں سے رکتا بھی ہے، لیکن اس کا مقصد، اس کی نیت اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ کچھ اور مقصد ہے. سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یا ایک کلچر کے طور پر، ایک فیشن کے طور پر، ایک رسم و رواج کے طور پر. اللہ سے اجر و ثواب اسے نہیں چاہیے. عبادت اس کا مطلب مقصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. یا یہ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے روزہ رکھنے کو، بڑا فائدہ ہے روزہ رکھنے سے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کے مقاصد سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے. تو شریعت اسلامیہ میں روزہ اور صوم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کون دہرائیں گے اس کو؟ جی آپ بتائیے. صوم کا کیا معنی، روزہ کا کیا معنی اسلام میں؟ اسلام میں یہ عربی زبان میں ہوا رک جانا، اور اسلام میں روزہ کا مطلب طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. کس مقصد سے رکنا؟ اللہ کی عبادت کے مقصد سے. تو یہ ہے روزہ، یہ ہے صوم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد روزہ کس شخص پر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے؟ رمضان کا روزہ ہم نے ابھی جانا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے. اب سوال یہ کہ کس پر فرض ہے؟ کیا ہر شخص پر فرض اور واجب ہے؟ کیا ہر حال میں ہر شخص پر فرض اور واجب ہے؟ عمومی حکم اس کا یہ ہے کہ فرض ہے، واجب ہے. لیکن جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہم پاتے ہیں کہ جب یہ شرطیں کسی شخص کے اندر موجود ہوں گی تبھی اس پر واجب اور فرض ہے. اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں یا اس میں سے کوئی بھی ایک شرط مفقود ہے، نہیں پائی جاتی ہے، تو پھر اس شخص پر روزہ فرض اور واجب نہیں ہوگا. تو اس تفصیل کو ہم پڑھتے ہیں، کس پر فرض اور واجب ہے. تو کہتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کی 5 شرطیں ہیں، 5 شروط. جس شخص کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اس پر روزہ فرض اور واجب ہے. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر اس پر فرض اور واجب رمضان کے دن میں اس پر روزہ فرض اور واجب نہیں ہے. پہلی شرط، وہ شخص ایمان والا ہو، اسلام والا ہو، وہ شخص مومن ہو، مسلمان ہو، تبھی اس پر فرض ہوگا. ٹھیک ہے، واجب ہوگا، تبھی اس کی عبادت، تبھی اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اللہ قبول فرمائے گا. اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے، کلمہ توحید کی گواہی نہیں دیتا ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ اب تک کافر ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض اور واجب نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اگر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا روزہ رکھنے کا، اس کا روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے، اب تک وہ مسلم نہیں ہے. کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عبادت کی صحت کے لیے، درست ہونے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اگر کافر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور روزہ رکھنے کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ جو منافقین ہیں، ٹھیک ہے،
یہ جو کفار ہیں منافق ٹائپ کے، وہ جو خرچ کرتے ہیں بظاہر خیر کے کام میں، نیکی اور بھلائی کے کام میں جو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو یا فی سبیل اللہ کوئی بھی، اس میں جو وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا یہ خرچ کرنا، ان کا یہ مال قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں قبول کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہیں۔ وما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے یا وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 54 کی آیت۔ تو جب صدقات، خیرات ہے نا اور زکوٰۃ وغیرہ جب یہ قبول نہیں ہوتا ہے ایک کافر کی طرف سے، ہے کہ نہیں، تو اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے نماز ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو جب تک کفر ختم نہیں ہوگا اور ایمان نہیں آئے گا انسان کی زندگی میں، تب تک اس کی عبادت اللہ کے یہاں عبادت نہیں مانی جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو فائدہ مل جائے، ٹھیک ہے، دنیا میں اگر کافر بھلا کام کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی دنیا بن جائے، سنور جائے، اللہ اسے دنیا میں بدلہ دے دے، لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اچھا، اگر وہ شخص اسلام قبول کر لیا، اگر کوئی شخص ہے اس نے 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، مسلم بنا، ایمان لایا، تو کیا اس سے کہا جائے گا کہ پچھلی زندگی میں جتنے بھی رمضان گزرے تمہارے بالغ ہونے کے بعد اب اس کی قضا کرو؟ قضا کرنے کو کہا جائے گا؟ قضا کرنے کو نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، قضا کرنے کو نہیں کہا جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ، سورہ انفال آیت نمبر 38۔ آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اپنے کفر سے، یعنی ایمان لے آتے ہیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو پچھلی زندگی کا ہر گناہ معاف۔ اس لیے کہتے ہیں نا اسلام لانے سے پچھلے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف کر دے جاتے ہیں، پچھلی زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسلام لانے کی یہ فضیلت ہے، نئے مسلمان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ چلیے، یہ جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، کیا اور وہ اس کفر کی حالت ہی میں مرا، اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، کیا قیامت کے دن اس کو اس بات کی بھی سزا ملے گی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیوں؟ ہاں، کافر ہے، جو جہنم میں سزا ملے گی، تو کیا اس کو جو فرائض و واجبات ہیں اس کے چھوڑنے پر سزا نہیں ملے گی؟ تو پھر کس بات کی سزا ملے گی؟ صرف کفر کی، صرف کفر کی سزا ملے گی؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، فرائض و واجبات کے ترک کرنے کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے، کفر کرنا ہے تو سب سے بڑا گناہ ہے ہی، اب اس کی وجہ سے وہ بہت ساری بھلائیوں سے بھی محروم ہو گیا، فرائض و واجبات کی وجہ سے بھی، فرائض و واجبات بھی اس نے ترک کیا، تو کہتے ہیں ملے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ہے نا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ مجرمین سے پوچھا جائے گا، ہے نا، جنتی لوگ پوچھیں گے مجرمین کے بارے میں، یا مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس وجہ سے لایا گیا، ڈالا گیا، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو مذاق اڑاتے تھے دین کا، قرآن کا، آیتوں کا، رسول کا، ہم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آخری آیت کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. قیامت کو ہم نہیں مانتے تھے. قیامت کو کون نہیں مانتا، مسلم یا کافر؟ ہاں، کافر ہے جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہے. تو یہاں دیکھا آپ نے مجرمین جو جہنم میں جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کی کتنی وجہ بیان کی گئی؟ آخرت کے دن کو جھٹلانا، اور دین کا مذاق اڑانا، اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور نماز نہ پڑھنا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرائض واجبات کے ترک پر بھی ان کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ دنیا میں فرائض واجبات ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. جب تک ایمان نہیں لے گا ثواب نہیں ملے گا. چلیے، تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ روزہ کے واجب ہونے کی. جس پر روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جس کا روزہ صحیح اور درست مانا جائے گا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو. ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ مکلف ہو. وہ مسلم تو ہے لیکن وہ مکلف ہے شریعت کا یا نہیں ہے؟ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، جن پر شریعت کی پابندی کرنا واجب ہے، تو روزہ اس پر فرض اور واجب ہوگا. اور اگر وہ پابند شریعت، یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تو اس پر روزہ فرض اور واجب نہیں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ یہ دو قسم. ٹھیک ہے. یعنی اس کو ہم یہ سمجھ لیں، دوسری جو شرط ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، مطلب وہ ان لوگوں میں سے ہو جس پر شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے، مکلف ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاقل ہو اور بالغ ہو. بالغ کا مطلب کیا ہے؟ بالغ سن بلوغت کو پہنچا ہوا ہو. روزہ اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو. اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی بچہ ہے، سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، تو اس پر روزہ فرض اور واجب نہیں ہے. جیسے 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بالغ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بالغ ہوا یا نہیں ہوا؟ مجداری کا اہل علم بیان کرتے ہیں کہ احتلام کا آنا، منی خارج ہونا، احتلام ہونا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو احتلام ہو گیا یا منی خارج ہونا شروع ہو گیا، احتلام آنا شروع ہو گیا، تو وہ بالغ ہے. وہ بالغ ہے، چاہے وہ 12 سال کا ہو یا 14 سال کا ہو. ٹھیک ہے. وہ بالغ مانا جائے گا. یا شرمگاہ کے آس پاس جو ہے نا، جو بال ہوتا ہے، سخت بال، وہ اگ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی علامت اور نشانی ہے کہ بچہ یا بچی بالغ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو احتلام کا آنا، بچہ ہو یا بچی، یا شرمگاہ کے آس پاس کیا آ جانا؟ زیر ناف بال آ جانا. زیر ناف بال جس کو کہتے ہیں، سخت بال اگنا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ 15 سال کا ہو جانا. 15 سال کا ہو جانا یہ بھی ایک علامت اور نشانی ہے. کوئی بچہ یا بچی 15 سال کا ہو گیا تو گویا کہ وہ بالغ ہو گیا. بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے. اور ایک چوتھی علامت اور چوتھی نشانی بچی کے لیے خاص ہے، حیض آنا شروع ہو جانا. حیض کا خون آنا، جو ماہواری ہوتی ہے، وہ شروع. تو یہ سب علامتیں اور نشانیاں ہیں بالغ ہونے کی. ٹھیک ہے. اگر کسی بچے کے اندر یہ سب علامتیں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب وہ بچہ بھی بالغ نہیں ہوا، وہ بچے بھی بالغ نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس پر روزہ فرض اور واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کو ثواب ملے گا. منع نہیں ہے روزہ رکھنا، یاد رکھیے.
فرض ہونا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، فرض اس پہ نہیں ہوا، لیکن کیا وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ ہاں ہاں، سن شعور کو پہنچا ہوا اگر ہے، 6 سال 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو شعور ہے، تمیز ہے، تو روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دیں، ٹریننگ دیں، گرچہ روزہ ابھی فرض نہیں ہوا ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے اور عبادت سے محبت ہونے کے لیے، گرچہ بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو روزہ رکھنے کو کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کو کہتے تھے، اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کو بھوک پیاس لگتی تھی تو صحابہ کرام ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ اس میں مشغول ہو جائیں، بھول جائیں بھوک پیاس کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر بچے روزہ رکھ سکتے ہوں، ان کے پاس اتنی طاقت ہو روزہ رکھنے کی، وہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہوں، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اجر و ثواب ملے گا اور عادت بنے گی، تربیت پائیں گے۔ لیکن اگر بچے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا ممکن نہ ہو اور بہت زیادہ مشکلات ہو تو پھر ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ بالغ عاقل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مکلف میں 2 چیز آتی ہے، بالغ ہو اور عاقل ہو۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سمجھ ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، صحیح غلط اسے معلوم ہو، وہ سمجھ سکتا ہو، اس کے پاس عقل ہو، دماغ ہو، سمجھ ہو، تو اس پر فرض ہے۔ اور اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا، تو گرچہ وہ بالغ ہے، گرچہ وہ 40 سال کا 50 سال کا ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی پاگل ہے، تو پاگل گرچہ وہ بالغ ہے، بڑی عمر کا ہے، لیکن چونکہ ہوش و حواس نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، لہٰذا اس پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل اس دونوں کی کیا ہے کہ جو عاقل نہیں ہے اور جو بالغ نہیں ہے اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ دلیل مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ عن الصبی حتی یبلغ، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، اور سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، نیند کی حالت میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معاف ہے، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے، چل کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کسی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دنیا کی نظر میں تو وہ جرم ہے، اس کا ہو سکتا ہے سزا ہو دنیا میں قانون کی طرف سے، لیکن اللہ کے یہاں اس کو سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند کی حالت میں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وعن المعتوہ حتی یبرأ وعن المجنون حتی یفیق، بعض روایت میں کہ پاگل ہے، بد دماغ ہے، تو جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، اس کا دماغ کام کرنا شروع نہ کر دے، تب تک وہ آزاد ہے شریعت سے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ جس شخص پر روزہ واجب ہے، فرض ہے، وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو، یعنی عاقل اور بالغ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی اس کے پاس قدرت اور طاقت ہو، روزہ رکھنے پر وہ قادر ہو، روزہ رکھنے پر وہ کیا ہو؟ قادر ہو، روزہ وہ رکھ سکتا ہو، اتنی طاقت ہو اس کے پاس جسمانی طور پر کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو، بھوک اور پیاس کو صبح سے شام تک برداشت کر سکتا ہو، جسمانی اعتبار سے وہ اس قابل ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر روزہ فرض ہوگا۔ اگر اس قابل نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں ہوگا اس پر، یعنی جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر یہ بھی کہا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو کیا ہو؟ مریض ہو، بیمار ہو، یا سفر کی حالت میں ہو، تو ان پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں رمضان میں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے۔ 2 جگہ یہ بات آئی ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر، اور یہ بھی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ٹھیک ہے۔ اس کا 2 معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے،
روزہ رکھنے سے عاجز ہیں تو انہیں چاہیے کہ روزے کے بدلے کیا کریں؟ فدیہ دیں. ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا دوں؟ نہیں وہ وقت کی بات نہیں ہے. اس کی بات آ رہی ہے. یہ جو عاجز ہے روزہ رکھنے سے، جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کی دو قسم ہیں. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں، روزہ رکھنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بیمار ہیں، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو دیکھا جائے گا وہ کس طرح کا مریض ہے، کس طرح کا بیمار ہے، اس کا مرض، اس کی بیماری کس ٹائپ کی ہے. کیا دائمی بیماری ہے؟ دائمی طور سے وہ مریض ہے، بیمار ہے، وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ ابھی رمضان میں نہ رمضان کے بعد. اگر اس طرح کا بیمار ہے، اس طرح کا مریض ہے جس کو دائمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ ہر روزہ کے بدلے کیا کریں گے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دوسرے ٹائپ کا مریض ہے، یہ مرض، یہ بیماری عارضی ہے، وقتی ہے، اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کا مرض، یہ وقتی پریشانی ہے اس کے ساتھ، تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا. رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ کس مریض کے لیے ہے؟ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے گا جو رمضان میں وقتی طور پر مریض ہے، تو اس کے لیے ہے کہ رمضان کے بعد قضا کرے گا. لیکن جو دائمی مریض ہے وہ بعد میں قضا کر ہی نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. ٹھیک ہے؟ یہ کس کا؟ آپ نے پوچھا کہ کتنا فدیہ دے گا؟ وہ نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا آٹا، اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیز ہے، 1.5 کلو مسکین کو دے دے گا. اسی طرح دے دے یا پکا کے دے دے، ایک ہی مسکین کو دے پورے 30 دن کا 29 دن کا، یا الگ الگ مسکین کو دے، اس کی مرضی. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے، تھوڑا وقت آپ کا لیں گے 10-15 منٹ اور، جو حاملہ عورت ہے، حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا جو مرضعہ ہے، اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سوال سمجھے. جو حمل والی عورت ہے اور جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی عورتوں پر روزہ رکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض ہے، لیکن بعد میں رکھنا مطلب فرض ہے تو رکھنا پڑے گا. اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشقت پریشانی نہیں ہے اس کے لیے، تو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے. رمضان میں وہ روزہ رکھے گی. ٹھیک ہے؟ بعض عورتیں ہوتی ہیں انہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس حالت میں بھی وہ روزہ رکھ لیتی ہیں آرام سے. ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ایسی عورتیں، ایسی خواتین حمل کے باوجود اور بچے کو دودھ پلانے کے باوجود روزہ رکھیں گی. روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ لیکن اگر ایسی خاتون ہے، ایسی عورت ہے جو حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اسے خود اس کو یا بچے کو نقصان ہوگا. پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نقصان ہوگا، یا اس کی اپنی صحت کا نقصان ہوگا، یا جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کا نقصان ہوگا دودھ پلانے سے، یا خود کا نقصان ہوگا. یہ کون فکس کریں گے؟ کون متعین کریں گے؟ عورت کو ہوگی. جو ماہرین ہیں اس کے، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے روزہ رکھنا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے
ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں کہ کوئی بھی عورت بہانہ بنا لے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے، اور ڈاکٹر کا مشورہ اس میں دیکھا جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی خاتون ہیں کہ حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، اس میں مشقت اور پریشانی ہے، اس کے لیے اسے خوف ہے، خطرہ لاحق ہے کہ اس صورت میں اگر روزہ رکھیں گے تو مجھے یا بچے کو نقصان ہوگا ہیں، یا ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی اگر خاتون ہیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں، ان کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ جب ایک بیمار کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں، جب ایک بیمار کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کر سکتے ہیں، یا اگر ہمیشہ کے بیمار ہیں تو فدیہ دے سکتے ہیں، تو یہ حمل والی عورت بھی اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی ایک طرح کی بیمار ہی ہے، اگر روزہ رکھنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے تو ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا ان پر بھی روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں ہوگا، البتہ بعد میں قضا کریں گے کہ نہیں کریں گی، رمضان کے گزرنے کے بعد، تو اس میں اختلاف ہے اہل علم کے یہاں، ایک قول یہ ہے کہ قضا کرنا واجب ہوگا، جیسے کہ بیمار رمضان کے بعد جب شفا یابی مل جاتی ہے تو روزہ رکھنا اس پر واجب ہوتا ہے، قضا کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس پر بھی قضا کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، قضا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ فدیہ دے دیں، کھانا کھلا دیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے، کئی طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے اس میں راجح یہ ہے کہ اگر وہ قضا کر سکتی ہیں پورے سال بھر میں، گنجائش ہے اس کے لیے قضا کرنے کی تو قضا کرنا چاہیے، اور اگر گنجائش نہیں ہے قضا کرنے کی تو وہ فدیہ ادا کر دیں۔ کئی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، بعض عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ سال بھر موقع مل جاتا ہے، سال میں کبھی اس کو موقع مل جاتا ہے قضا کرنے کا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر سے حمل ہو گیا، پھر سے بچہ ہو گیا، اس کو دودھ پلانا، پورے سال بھر میں اس کو موقع نہیں ملا، ایسا ہوتا ہے نا جی۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے بچے کو ولادت ہو گئی، رمضان پورا اس کے نفاس کی حالت میں گزر گیا، تو بچے کو 2 سال کو دودھ پلانا ہے، تو ایٹ لیسٹ کم سے کم سال بھر تو کنٹینیو پلانا پڑے گا، اس بیچ میں کنٹینیو بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اب کیا کنڈیشن ہے کہ بچے روزہ رہے گے تو پھر دودھ نہیں پلا پائے گا، بچے 1 سال یہ مدت ہو جا رہا ہے، اس کنڈیشن میں عورت کے لیے کیا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پورے سال میں اسے روزہ رکھنا مشقت ہے تو فدیہ ادا کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے کہ ایسی عورتوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور قضا بھی واجب نہیں ہے ان کے اوپر، بس یہ فدیہ دے دیں گے، مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، یہ ان دونوں کا قول ہے۔ اور بعض اہل علم نے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قضا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، قصر کرتے ہیں نا سفر میں، اور روزہ کو معاف کر دیا ہے مسافر، یعنی بعد میں قضا کریں گے، ہے کہ نہیں۔ وعن الحبلى والمرضع، اور مسافر کے ساتھ ساتھ نام لیا کس کا؟ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، مسافر کی طرح ان سے بھی معاف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مسافر کا کیا حکم ہے؟ بعد میں قضا کرے گا، تو اسی طرح سے یہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بھی بعد میں قضا کرے گی، تو دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ عورت کو دیکھنا چاہیے کہ اگر سال میں وہ قضا کر لیتی ہے رمضان کے بعد کبھی بھی تو قضا کرنا ہی بہتر ہے اس کے لیے، اگر نہیں تو کھانا کھلا دے گی تو انشاءاللہ وہ بھی چلے گا۔ اس کا رقم جو ہے نہیں، رقم نہیں دینا، رقم نہیں دینا، وہ دے سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں نا 1.5 کلو، ہاں اس کو یوں ہی دے دیں یا پکا کے کھلا دیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں، دو شرط اور باقی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ اس شخص پر فرض ہے جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے یعنی وہ اپنے گھر پر ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے، اور رمضان آیا ہے تو اس پہ روزہ فرض ہے۔ لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے، وہ سفر کی حالت میں دوسرے شہر میں ہے، تو وہ سفر کر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا، سفر کی حالت میں ہے تو اس پر روزہ فرض اور واجب نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. آگے ہے کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں بھی ہے کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے. اس کے لیے جائز ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے اور وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. ٹھیک ہے؟ کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا، اچھی طرح سمجھے، سفر میں روزہ رکھنا منع ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا منع ہے؟ منع نہیں ہے. فرض ہے؟ فرض بھی نہیں ہے. فرض بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے. وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے. رکھ لیا تو ٹھیک، نہیں رکھا تو بعد میں قضا کرنا پڑے گا. لیکن بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ بہتر کیا ہے؟ سچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا. ہاں، اس کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا. اگر رکھے گا تو اس کا آسانی ہے اس کے اندر. اگر ہاں یا نہ میں جواب چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ نہ رکھے. اگر صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے تو. اور اگر تفصیل میں جانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کنڈیشنز ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ مقیم رہ کر روزہ رکھ سکتا تھا ویسے ہی وہ مسافر ہو کر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، دونوں برابر ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ آسانی ہے اس کے. اس لیے کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نبی اور صحابہ کرام سے ثابت ہے. روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں ثابت ہے. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا سفر میں، بعض دفعہ آپ نے روزہ رکھا بھی ہے صحابہ کرام نے، تو دونوں ثابت ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا، اگر روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے نبی سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے بعض سفر میں. اور پھر یہ کہ جتنا جلد وہ فرض سے ادا ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ رمضان کا وقت ہے اور وہ چاہتا ہے ہم بری ہو جائیں، بعد میں ہم اس کو فرض کے طور پہ نہ رکھیں اپنی ذمے میں، اس کے لیے بہتر ہے کہ اسی وقت میں روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے زیادہ آسان ہے یہ کہ ابھی میں روزہ رکھ لوں. ابھی سب لوگ روزہ ہیں تو میں بھی روزہ رکھ لوں، بعد میں سب لوگ کھائیں گے پئیں گے اور میں روزہ رکھوں گا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے سفر کی حالت میں. اور پھر یہ کہ رمضان میں یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھ لے تو زیادہ اچھا ہے اس کے لیے. تو ایک کنڈیشن یہ ہے، کیا؟ کب؟ یعنی رکھنا بہتر ہے. رکھے ہم ضروری نہیں کہیں گے، رکھنا بہتر ہے اس حالت میں. ٹھیک ہے؟ جب روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری حالت کیا ہے کہ روزہ رکھنے میں اسے مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے. تو اگر تھوڑی بہت پریشانی ہے اور پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے تو بہتر نہیں ہے اس کا روزہ رکھنا. بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. اور روزہ رکھتا ہے تو مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر زیادہ مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں پھر بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ حرام ہے. بہت زیادہ مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کے در پہ ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو روزہ رکھنے سے اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہلاکت کا بھی خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لیے سفر کی حالت میں. ٹھیک ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے لیکن دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سفر میں تھے کہ ایک شخص جو ہے نا اس پر لوگ جو ہے نا بھیڑ جمع ہے، اکٹھا لوگ ہیں. تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ شخص روزے دار ہے، سفر میں ہے اور روزہ رکھے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. تو اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ وہ روزہ رکھا تھا اور اس کا برا حال تھا روزہ رکھنے کی وجہ سے سفر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے.
یعنی سفر میں ہو اور مشقت ہو رہا ہے روزہ رکھنے میں پھر بھی روزہ رکھ رہے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تھے، رمضان میں آئے تھے مکہ میں، تو روزے سے تھے، صحابہ کرام بھی روزے سے تھے۔ پھر بعد میں دیکھا کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مسافر تھے نا، مدینہ سے مکہ آئے تھے، تو دیکھا کہ لوگ پریشانی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو عصر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور لوگوں کے سامنے اپنا روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ دیکھ کے روزہ توڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا اور روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ کون لوگ؟ نبی نے روزہ توڑ دیا اور بعض صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا مشقت ہونے کے باوجود، سفر میں مشقت ہے، پھر بھی آپ نے کہا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، میں نے روزہ توڑ دیا تو ان کو بھی روزہ توڑ دینا چاہیے، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں جب مشقت ہو مسافر کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑی بہت مشقت ہے اور روزہ رکھتا ہے تو مکروہ ہے، اور زیادہ مشقت ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں اس کے لیے برابر ہو، اس کی مرضی، روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ ایک صحابی حمزہ بن عمرو اسلمی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مسافر اگر سفر میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ یہاں سے عام طور سے لوگ رمضان میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور بڑا لمبا سفر ہے، جبیل سے مکہ یا مدینہ کا، ہے نا، اور اس میں بعض لوگ جو ہے نا مشقت اور پریشانی کے باوجود روزہ رکھے ہوتے ہیں، اور اسی روزے کی حالت میں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور اتنا پیدل چلتے ہیں۔ تو اگر مشقت پریشانی آپ کو نہیں ہو رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو مشقت پریشانی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب پہلے سے جو ہے نا آپ نیت ہی نہ کریں روزہ رکھنے کی، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے ہے نا، میں آج نکل رہا ہوں مکہ کے لیے، سفر میں بہت دور ہے، مشقت والا سفر ہے، تو میں روزہ کی نیت ہی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ یا اگر میں نے نیت کر لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یا راستے میں مشقت پریشانی ہو رہی ہے تو میں توڑ دوں روزہ، میرے لیے جائز ہے، میں بعد میں قضا کر لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا کہ نہیں توڑا؟ تو دونوں صورت جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں، اسی حالت میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں، اور طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، نیند کی حالت میں ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن کی طرف، یعنی عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت کا مزہ نہیں، لطف نہیں، ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ۔ ہاں، کوئی مزہ نہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لیکن کوئی خشوع خضوع ہی نہیں ہے۔ عبادت دل سے ہونی چاہیے نا، بالکل شوق سے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہیں، تو آپ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ، اللہ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، بعد میں آپ قضا کر لیجئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، پورے عمرے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا رمضان میں۔ آپ روزہ رکھ کے کریں یا بغیر روزہ رکھ کے کریں، رمضان میں آپ دن میں کریں یا رات میں کریں، روزہ رکھ کر کریں یا بغیر روزہ رکھ کے کریں، پورا حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ بخیل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ پانچویں شرط اور آخری شرط، اس کے بعد ہمارا درس ختم ہو جائے گا۔ روزہ اس شخص پر فرض ہے، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے معاملہ، کہ جب وہ پاک ہو۔ اگر عورت پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عورت پاکی کی حالت میں کب نہیں ہوتی ہے؟ جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو حیض اور نفاس سے خالی ہونا، حیض اور نفاس سے پاک ہونا عورت کے لیے شرط ہے روزہ کی۔ اگر وہ حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں، تو روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں سے پاک ہے تب روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے بارے میں کہ جب وہ حیض کی حالت میں ہو
تو وہ نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اچھا اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے، ٹھیک ہے، اگر کوئی حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں کوئی عورت روزہ رکھے، نماز پڑھے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں منع ہے اور پھر بھی وہ رکھ رہی ہے، گناہ ہوگا، ثواب تو دور کی بات ہے، اس کا روزہ، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعد میں قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نماز روزہ دونوں؟ نماز معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ او کما قالت رضی اللہ عنہ، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ روزے کی قضا کریں لیکن نماز کی قضا نہیں، تو نماز معاف ہے لیکن روزہ بعد میں قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نام ہے کس کا؟ قرآن اور حدیث کا، اسلام عقل کا نام نہیں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کہ روزہ ہی معاف ہونا چاہیے، نماز تو آسان ہے قضا کرنا، عقل یہی کہتی ہے نا، روزہ 30 دن، اتنے دن کا روزہ، نفاس کی حالت میں تو پورے، ہے کہ نہیں؟ نفاس کی حالت میں نفاس کتنے دنوں تک ہوتا ہے؟ 20 دن، 30 دن، 40 دنوں تک ہوتا ہے، اور حیض کی حالت میں 6 دن، 7 دن، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ روزہ ہی معاف ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس کی قضا ضروری نہیں تھی، لیکن اسلام عقل کا نام نہیں، اسلام نقل کا نام ہے، نقل مطلب کتاب اور سنت کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا درس پورا ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں رمضان المبارک کا جو عظیم الشان عمل ہے، عظیم الشان عبادت ہے روزہ، اس کے احکام اور مسائل کو جاننے اور اس کے مطابق ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ 1 منٹ